میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس کی کئی اعتبار سے بڑی اہمیتیں ہیں۔ اس مہینے کو عوام الناس ایک خاص پس منظر کے طور پر لیتی ہے اور اسی لحاظ سے اسی اعتبار سے اس مہینے کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ کو مٹا دے گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایسی امید ہے کہ عاشورہ کے ایک دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا تھا، نیا سال شروع ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سکھاتے تھے جیسے کہ آپ قرآن مجید ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دعا کیا تھی؟ کون سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے؟ نئے چاند کی آمد پر، نئے مہینے کی شروعات پر، نئے سال کی آمد پر وہ دعا تھی، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشیطان۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس چاند کو یا اس نئے مہینے یا اس سال کو، ظاہر سی بات ہے سال ہو یا مہینہ ہو، اسلامی اعتبار سے سال یا مہینہ چاند کے ظہور سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر ایمان اور امن کے ساتھ، اسلام اور سلامتی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ اس چاند کو ہم پر داخل فرما۔ یعنی جو مہینہ آنے والا ہے، یہ جو اس مہینے کا یا اس نئے سال کا جو چاند دیکھا ہے، اس مہینے کو، اس سال کے تمام ایام کو ہمارے لیے اس طرح بنا کہ اس میں امن و سلامتی ہو، اسلام پر استقامت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو اور شیطان سے بچاؤ ہو، بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کتنے مسلمان ان تعلیمات سے واقف ہیں؟ عاشورہ کے دن جو ایک بہت بڑا غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی عمل انجام دیا جاتا ہے، جس کا اسلام کے اندر نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس کی اجازت ہے، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے، اور نہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تقریباً 300-350 صدیوں تک جس کا کوئی رواج نہیں تھا، جس کا کوئی نشان نہیں تھا، جس کی کوئی علامت نہیں تھی۔ یہ میلے کی شکل، یہ جلوس کی شکل، یہ تعزیہ داری، یہ مذہب اسلام اور ایمان کے ماننے والوں پر ایسا بدنما داغ ہے جسے مسلمان ہر سال ڈھوئے پھرتے ہیں۔ اس چیز سے اسلام کی شان و شوکت ہرگز نہیں بڑھتی، ایسے عمل سے اسلام کی شان و شوکت گھٹتی ہے۔ اسلام کی شان و شوکت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو غالب کرنے کا مکمل وعدہ کیا ہے۔ ہمارے بل سے اسلام کی شان پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، مگر ہمارے اعمال بد کی وجہ سے وقتی طور پر
مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے، اس کے شان پر دھبا لگتا ہے، اس کے عزت پر بٹا لگتا ہے۔ 352 ہجری میں، یہ 1444 ہجری چل رہا ہے، نیا سال ہے اسلامی مہینے کا۔ 352 ہجری میں اس وقت حکومت تھی عباسیوں کی، جس کو خلافت عباسی کہا جاتا ہے۔ دھیان سے سنو کہ یہ تعزیہ داری کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس رسم بد کا رواج کہاں سے ہوا، کس نے اس کا آغاز کیا، اس کی شروعات کی، اور کیسے یہ دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ 352 میں عباسی حکومت کا ایک وزیر جس کا نام ابن بویہ تھا، لقب اس کا معز الدولہ تھا، یہ مذہب کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے شیعہ تھا۔ اس نے 10ویں محرم کو اپنے اقتدار کو برائے کار لاتے ہوئے حکم دیا کہ 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کے دن ساری دکانیں بند کر دی جائیں، خرید و فروخت موقوف کر دیا جائے، اور سارے لوگ باہر نکلیں، نوحہ کریں، ماتم کریں۔ لوگوں نے اس کی بات پر عمل کیا، کیونکہ یہ حکومت کا آرڈر تھا، یہ اپیل نہیں تھی، یہ آرڈر تھا، یہ حکم تھا۔ اس وقت کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی کہ جس کی مرضی کرے، جس کی مرضی نہ کرے، ڈکٹیٹرشپ تھی، آمریت تھی، حکم آیا تو کرنا پڑے گا۔ اگلے دن 353 ہجری میں، ایک سال کے بعد پھر یہ حکم آیا، اور یہ حکم اب کی بہت شدت کے ساتھ دیا گیا کہ سارے لوگ اس پر عمل کریں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شیعوں اور سنیوں کے بیچ میں، یعنی اہل سنت والجماعت جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے، ان کے بیچ میں خونریز فساد برپا ہوا، کئی جانیں گئی۔ یہ ایک نیا طریقہ کار، ایک نیا عمل تھا کہ علماء نے اس کو دیکھا تو دم بخود رہ گئے، اور یہ ساری چیزیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہو رہی تھی۔ حکومت ان کی تھی، حکومت کی طاقت کی بنیاد پر اس کو دور تک پھیلایا، اور لاٹھیوں کے زور پر پھیلایا، طاقت کے دم پر پھیلایا۔ ہندوستان کے اندر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کون ایسا انسان تھا جو اس تعزیہ داری کو اس ملک کے اندر لے کر آیا؟ یہ اپنے آپ یوں ہی نہیں پنپ اٹھی، یا کسی شخص نے یہاں سے کوئی اٹھا ہو، اس نے جو اس کو ایجاد کیا ہو۔ کون تھا وہ شخص جو تعزیہ داری کی اس رسم بد کو اس ملک کے اندر رائج کیا؟ تاریخ میں اس کا نام تیمور لنگ ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے۔ تیمور لنگ جو مذہب کے اعتبار سے شیعہ آدمی تھا، ایک اولو العزم انسان تھا، کشور کشا تھا۔ یہ روس کے ایک علاقے میں پیدا ہوا، اور وہاں کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے 98,000 فوجوں کے ساتھ اس ملک کے اندر آیا۔ اس وقت دلی میں محمد تغلق کی حکومت تھی، اس سے جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر سال وہ عراق جاتا تھا، جہاں پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، وہاں وہ ہر سال زیارت کے لیے جاتا تھا۔ اس کو لنگ اس لیے کہتے ہیں، تیمور لنگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دایاں ہاتھ نہیں تھا اور دایاں پیر نہیں تھا، معذور تھا، لیکن ہمت اور بلند حوصلگی اس کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے اسی اپاہج پن کے ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک دنیا کو فتح کیا، یہ اس کی ایک ذاتی خوبی تھی۔ لیکن اس کی ایک دینی کمزوری یہی تھی کہ اس نے اس ملک کے اندر اس چیز کو رائج کیا۔ وہ ہر سال عراق جاتا تھا زیارت کرنے کے لیے۔ ایک سال وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، مناہی کر دی گئی۔ تو اس کے جو وزراء تھے، اس کے جو درباری لوگ تھے، انہوں نے بادشاہ کی یعنی امیر تیمور
لنگ کی خوشنودی کے لیے، اس کی دل بستگی کے لیے، اس کی دلی تسلی کے لیے کہ بادشاہ سلامت تو جا نہیں سکتے ہیں، لیکن کیسے ان کا دل لگے گا؟ ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے انہوں نے سیدنا حضرت حسین کے کا مزار جو روزہ ہے اس کی شبیہ بنائی، اس کی شبیہ بنائی بعض کی کھپچیوں اور کاغذوں سے، تاکہ اس کو دیکھ کر بادشاہ کے دل کو اطمینان حاصل ہو، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ پہلا واقعہ تھا اس ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا کہ جب تعزیہ بنائی گئی کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے بعد تیمور لنگ نے لوگوں کو اس کی زیارت کے لیے جو ہے کھول دیا گیا، اس کے محل میں وہ رکھی گئی صحن میں، اور لوگ جو ہے آتے گئے اس کی زیارت کرتے گئے۔ اس کے بعد راجا رجواڑے جتنے بھی یہاں الگ الگ جو حکومتیں تھے چھوٹی چھوٹی، ان کو بھی حکم دیا گیا، اس سے بھی کہا گیا ان کے اندر نہ دین تھا، نہ دین کی کوئی سمجھ تھی، نہ کوئی فہم تھا، ان کو صرف اپنی حکومت چلانے سے مطلب تھا۔ پبلک کدھر جانا چاہتی ہے، پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اسی کے مطابق وہ چلا کرتے تھے تاکہ حکومت ان کی برقرار رہے، سلطنت ان کی برقرار رہے۔ اس کے بعد نوابوں کا دور آیا۔ آصف الدولہ نے 1200 کچھ ہجری میں یہاں امام باڑے بنوائے اور باقاعدہ اس کی شروعات ایک حکومتی پیمانے پر شروع کر دی گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک کئی صدیاں بیت گئیں، بہت ہی زور و شور کے ساتھ اس تعزیہ داری کو منایا جاتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک لنگڑے بادشاہ کی ایجاد نو ہے، یہ ایجاد بندہ ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے، بددینی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے ہر میلے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر جلوس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ چل کیا رہا ہے، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنا خون بہا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول کے 72 افراد شہید ہوئے تھے۔ کس وجہ سے شہید ہوئے تھے؟ ایک ایسے حکومت کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوئے تھے کہ جو حکومت کو اسلامی نہج پر چلانے کے بجائے حکومت کو اپنی ذاتی مفاد کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ خلافت کے بجائے آمریت آ چکی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنی بڑی سلطنت کے آگے آپ کیسے ٹک سکتے ہیں، کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن حق اور حق کی بات وہ افراد کی تعداد کو بالکل نہیں دیکھتا ہے۔ حق تو 2 انسانوں کے بلبوتے میں بھی قائم رہتا ہے اگر وہ سچا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو بالکل ذبح کرا دیا، اس لیے تاکہ قیامت تک یہ دین اسی طریقے سے باقی رہے جیسے کہ میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر اس دنیا سے گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد کوئی تعزیہ داری نہیں ہوئی، کوئی نوحہ نہیں کیا گیا، کوئی ماتم نہیں کیا گیا، جیسے کہ آج کیا گیا کہ 352 ہجری میں، یعنی آپ کی شہادت کے 350 سال کے بعد یہ رسم بد کا آغاز ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اب نہ بادشاہت ہے، نہ نوابیت ہے، اب تو آپ آزاد ہیں، کوئی طاقت کے بلبوتے پہ آپ کو اس چیز پر آمادہ بالکل نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے ابا جی نے بھی کیا تھا، ہمارے دادا جان نے بھی کیا تھا، پردادا نے بھی کیا تھا، لہٰذا ہم اس کو ڈھوتے پھریں گے، آخرت میں اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، میدان محشر میں کچھ بھی ہو جائے، اس کو ہم ڈھوتے پھریں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں
اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. آپ کی الفاظ ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى امر الجاہلیہ. تو اس انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میری ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اپنے گالوں پر اپنے رخساروں کو نوچے، تماچے مارے، تھپڑ مارے، اور جو اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کے کاموں میں سے کسی کام کو نعرہ بلند کرے، کوئی نعرہ لگائے ودعا بدعوى امر الجاہلیہ. ایسے انسان کا، ایسے مسلمان کا میری ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر ہرگز نہیں ہے. لیس منا. نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ امور جاہلیت کا حصہ ہے. اسلام کی آمد سے پہلے کرائے پر عورتوں کو بلایا جاتا تھا کہ وہ مرنے والے کے اوپر ماتم کریں، نوحہ خوانی کریں. اسلام کی آمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی کے ساتھ پابندی لگا دی. سوگ زیادہ سے زیادہ صرف 3 دن ہے عام انسان کے لیے، اور کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کے لیے کچھ مہینے کی ہے. اس سے زیادہ کسی کو نوحہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. اور نوحہ کرنے کا مطلب گریبان چاک کرنا نہیں ہے، اپنے گالوں کو، رخساروں کو نوچنا مقصد نہیں ہے، درد کا اظہار ہے. جس طریقے سے ماتم ہوتا ہے، یہ حیوانیت بڑھتی جاتی ہے، اس کا تعلق تو اسلام سے ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے پابندی لگائی ہے. ایک انسان پیدل حج کر رہا تھا. انسانی جان کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. اور جبکہ وہ انسان کی وہ جان ایک غیر شرعی امر میں لگ رہی ہے. ایک انسان پیدل حج کر رہا تھا، بوڑھا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے وہاں تک نہیں جا سکتا تھا. اس نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کرنے کے لیے جاؤں گی. کوئی عورت تھی یا مرد تھا، وہ پیدل نکل پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے. تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے نظر مانی تھی پیدل چلنے کی، آپ نے فرمایا اس کو سواری دو، سواری سے حج کرنے کے لیے جائے. کیونکہ چلنے کی سبق اس کے اندر نہیں تھی، وہ ضعیف انسان تھا. انسانی جان کی بڑی عزت ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی عزت، ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ ہے. یہ حدیث میں ہے. اس چیز کو کوئی اس انداز میں نہ لے کہ مولانا صاحب نے جو خانہ کعبہ کی توہین کر دی. یہ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کے ڈھالے سے زیادہ ہے. کہاں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور بھی واحد تباہی کاموں کے اندر اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، اپنی پیٹھوں کو پیٹ رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں. دین کے کام میں ایک خراش آ جائے، سارا آسمان سروں پہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں پوری مسلم آبادی سینہ پیٹ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے. کسی کو اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے کہ اپنے گریبان کو چاک کیا جائے، اپنے سینے کو پیٹا جائے. بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. یہ سارے کام جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. یہ جاہلیت کا ایک حصہ ہے. اور مسلمان ہونے کے بعد اگر جاہلیت کے کسی کام کو اپنا کر رکھے، اس پر چلے، تو آپ نے فرمایا لیس منا. ایسا انسان، ایسا مسلمان وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کسی اور ملت کا ہو سکتا ہے، کسی اور صف میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، کسی اور جماعت میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. وہ ہماری جماعت کا انسان نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ہماری جماعت کا انسان ہوگا تو وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرے. اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ پہلے تعلیم نہیں تھی اور دین کے سمجھانے والے، سمجھنے والے بھی کم تھے. اب تعلیم عام ہو رہی ہے، علم عام ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی ہے. تو اس لیے دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. بہت سے ایسے علاقے جہاں بہت زور و شور کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن آج عالم یہ ہے کہ وہاں سے اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. لیکن لگتا ہے کہ ہمارے ہاں
ابھی سمجھ کی کمی ہے، جو حضرات اس کو کھوتے ہوئے چلتے ہیں، اور ڈھول بجانے کی، تاشے بجانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام حرام کے کام ہے، اس کی اجازت شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ کس کے نام پر بجایا جا رہا ہے؟ نواسہ رسول کے نام پر بجایا جا رہا ہے، ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یا ان کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ بس یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ سیدنا امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے بجایا جا رہا ہے یا آرام پہنچانے کے لیے؟ ان کو آرام پہنچانے کے لیے، ان کو سہمت دینے کے لیے، ان کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آرام پہنچانے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بجانے والے صرف اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ کیوں بجا رہے ہیں، وہ صحابہ کی کس عمل یا کس حدیث کو سامنے رکھ کر اس چیز کو وہ بجا رہے ہیں۔ صرف اتنا بتا دیں کہ وہ سیدنا امام حسین کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے بجا رہے ہیں یا ان کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے بجا رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہیں گے، وہ تو ان کا جواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم ان کو آرام پہنچانے کے لیے بجا رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے بجا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کی روح کو آرام اس سے ہرگز نہیں پہنچ سکتا، اس سے تکلیف ہی پہنچ سکتی ہے۔ تو زبان سے نہ کہہ، لیکن ان کا عمل یہی کہہ رہا ہے۔ کب یہ سمجھ آئے گی اور یہ چیزیں کب اس معاشرے سے اس کا خاتمہ ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس لعنت کو ہمارے سماج سے ختم فرمائے۔